بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں 10 سال رہے۔ پھر آپ نے وفات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حساب سے کل عمر شریف 63 سال ہوتی ہے اور یہی صحیح ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے تلے چادر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہم لوگ مشرکین سے انتہائی تکلیف اٹھا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ لوہے کے کنگنوں کو ان کے گوشت اور پٹھوں سے گزار کر ان کی ہڈیوں تک پہنچا دیا گیا، اور یہ معاملہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ کسی کے سر پر ارہ رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور یہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ اس دین اسلام کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دن تمام کمال تک پہنچائے گا کہ ایک سوار صنعاء سے خضر موت تک تنہا جائے گا اور راستے میں سے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ بجان نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا کہ سوائے بیڑیے کے کہ اس سے اپنی بکریوں کے معاملے میں سے ڈر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم پڑھی اور سجدہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا۔ صرف ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں اس نے کنکریاں اٹھا کر اس پر اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے پھر اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے سجدے کی حالت میں تھے۔ قریش کے کچھ لوگ وہیں ارد گرد موجود تھے۔ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجری بچہ دان لایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اسے ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور گندگی کو پیٹھ مبارک سے ہٹایا، اور جس نے ایسا کیا تھا اسے بد دعا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ، قریش کی اس جماعت کو پکڑ لے۔ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف، یا امیہ کے بجائے آپ نے بد دعا ابی بن خلف کے حق میں فرمائی۔ شعبہ راوی حدیث شعبہ کو تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ بدر کی لڑائی میں یہ سب لوگ قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا، سوائے امیہ جہاں ابی کے کہ اس کا ہر ایک جوڑ الگ ہو گیا تھا، اس لیے کنویں میں نہیں ڈالا جا سکا۔ مجھے مشرکین کے سب سے سخت ظلم کے متعلق بتاؤ جو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور ظالم اپنا کپڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں پھنسا کر زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے اس بدبخت کا کندھا پکڑ کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اسے ہٹا دیا اور کہا، کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ لاجاتا یاش بن ولیاد کے ساتھ اس روایت کی مطابقت ابن اسحاق نے اور بیان کیا کہ مجھ سے
یحییٰ بن عروہ نے بیان کیا اور ان سے عروہ نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، اور عبدہ نے بیان کیا ان سے شام نے ان سے ان کے والد نے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، اور محمد بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے، اس میں یوں ہے کہ مجھ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتوں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جس دن میں سلام لایا ہوں دوسرے لوگ بھی اسی دن سلام لائے، اور سلام میں داخل ہونے والے تیسرے آدمی کی حیثیت سے مجھ پر 7 دن گزرے۔ میں نے مسروق سے پوچھا کہ جس رات میں جنون نے قرآن مجید سنا تھا اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی تھی؟ مسروق نے کہا کہ مجھ سے تمہارے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون کی خبر ایک ببل کے درخت نے دی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور قضاء حاجت کے لیے پانی کا ایک برتن لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ ابو ہریرہ ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجانے کے لیے چند پتھر تلاش کر لا، اور ہاں ہڈی اور لد نہ لانا۔ پھر میں پتھر لے کر حاضر ہوا، میں انہیں اپنے کپڑے میں رکھے ہوئے تھا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اسے رکھ دیا اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، ہڈی اور گوبر میں کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ جنون کی خوراک ہے۔ میرے پاس نسجبین کے جنون کا ایک وفد آیا تھا اور کیا ہی اچھے وہ جن تھے، تو انہوں نے مجھ سے توشہ مانگا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب بھی ہڈی یا گوبر پر ان کی نظر پڑے تو ان کے لیے اس چیز سے کھانا ملے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔